سورۃ الحشر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار فلولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأن شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على وصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، بنو نذیر، نون زاد یہ رے نذیر، بنو نذیر یہودیوں کا بہت بڑا قبیلہ تھا۔ تو اس قبیلے کے حشر کو اور جلا وطنی کو اللہ پاک نے سورت میں بیان فرمایا ہے، سورہ حشر میں۔ اس لحاظ سے سورت کو سورت الحشر کہا جاتا ہے، تو سورت مدنی سورت ہے۔ تو یہ جو قبیلہ تھا بنو نذیر، یہ مدینے میں قباء مسجد کے قریب یہ بات تھا۔ مسلمانوں کا اس قبیلے کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ اپنے اپنے مذہب پہ رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، جو مدینے پہ حملہ کرے گا اس کا دونوں مل کے مقابلہ کریں گے، ان کا معاہدہ ہوا تھا۔ تو جنگ احد کے بعد بنو نذیر قبیلہ والوں نے سوچا کہ مسلمانوں کا جنگ احد میں جانی کافی نقصان ہو گیا ہے، اب یہ مسلمان لڑ نہیں سکتے۔ انہوں نے جنگ احد کے بعد اعلان کھلا مسلمانوں کی مخالفت شروع کر دی، ہاتھ جوڑ کے، اور اللہ کے نبی کو بھی انہوں نے شہید کرنے کا پروگرام بنایا، لیکن اللہ پاک نے بچا لیا اپنے نبی کو۔ تو اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ تم نے عہد توڑ دیا ہے، اب تمہارا ہمارا کوئی عہد نہیں ہے، اب 10 دن کے اندر اندر اپنے علاقے سے، اپنے قلعوں سے، زمین سے نکل جاؤ ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا۔ عبداللہ بن ابی جو تھا منافق، اس نے ان کو کہا کہ اپنے گھروں میں رہو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس 1000 آدمی ہیں، میں تمہاری 1000 آدمی سے ہیلپ کروں گا، مدد کریں گا، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت ہے، میرے کلوں میں رہو تم۔ تو یہ نہیں گئے عبداللہ بن ابی کے کہنے سے۔ تو جب یہ کلوں سے یہ نہیں نکلے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو لے کے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا، لیکن منافق کوئی بھی ان کی ہیلپ کے لیے نہیں آیا، یہودیوں کی ہیلپ کے لیے منافق کوئی بھی نہیں آیا۔ تو جب کئی دن گزر گئے تو تنگ آ گئے، پھر خود ہی قلعوں سے باہر آئے
بنو نذیر کے قبیلے کے یہودی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب ہماری جانیں بخش دی جائیں، تو اس کے علاوہ جو بھی آپ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر ایسے کرو، یہ جو زمین ہے نا، یہ کلے، یہ مکان اب تمہارے نہیں، یہ اللہ کے رسول کی زمین ہے، تو اس کو خالی کر دو، اپنا سامان جتنا چاہتے ہو ساتھ لے جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ ورنہ مار دی جاؤ۔ تو یہ یہودی پھر بنو نذیر قبیلے کے اپنے علاقے کو، زمین کو، باغات کو چھوڑ کے کچھ خیبر میں چلے گئے، کچھ ملک شام میں چلے گئے۔ تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں اللہ پاک کیا کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے۔ کوئی چیز زبان حال سے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، کوئی چیز زبان قال سے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب ہے باقی سب مغلوب ہے، عزیز حکمت والا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ، وہی ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب سے ان کے گھروں سے، یعنی جو بنو نذیر قبیلہ تھا نا کافر، اہل کتاب کا اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس بنو نذیر قبیلے کو جو کافر تھا اہل کتاب سے، اس کو نبی نے نہیں نکالا اپنے گھروں سے، کسی صحابی نے نکالا، فرشتے نے، بلکہ اس قبیلے کو کس نے نکالا ان گھروں سے؟ اللہ۔ اگر اللہ نہ نکالتا تو کوئی بھی ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکال سکتا تھا۔ ہاں، وہی ہے جس نے نکالا ان لوگوں جنہوں کفر اہل کتاب سے ان کے گھروں سے۔ اول الحشر، ان یہودیوں کو اللہ پاک نے پہلی مرتبہ اکٹھا کر کے نکالا، اللہ پاک نے پہلی مرتبہ یہودیوں کو اکٹھا کر کے جمع کر کے نکالا۔ ما ظننتم ان یخرجوا، مسلمانوں تمہارا گمان نہیں تھا کہ نکل جائیں گے، تمہارے ذہن نہیں تھا کہ نکل، کیونکہ بڑے مضبوط تھے، بڑے محفوظ تھے، طاقتور تھے، بعض کے جتھے والے کثرت ان کے بعد، تمہارا یہ گمان نہیں تھا کہ نکل جائیں گے۔ وظنوا انهم مانعتهم اصولهم، اور گمان کیا انہوں نے یعنی بنو نذیر قبیلے نے کہ بے شک مانعتهم اصول، ان کے قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچائیں گے۔ وہ بھی یہ کہتے تھے ہمارے قلعے اتنے محفوظ ہیں، اللہ کے عذاب سے ہم کو ہمارے قلعے بچا لیں گے، اور تم بھی یہی کہتے تھے کہ یہ نہیں نکل سکتے، یہ بڑے طاقتور ہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ فآتاهم اللہ من حیث لم یحتسب، آیا اللہ کا عذاب پھر ان کے پاس وہاں سے جہاں سے گمان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تمہارا بھی یہ ذہن تھا یہ نہیں نکل سکتے، وہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے قلعے ہماری حفاظت کریں گے، اللہ کے عذاب سے بچائیں گے، لیکن ہوا کیا؟ پھر آیا ان کے پاس اللہ کے عذاب سے جہاں سے یہ گمان نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کی شکل میں پھر اللہ پاک نے عذاب بھیجا، جو ان کے جتھے پارٹی تھی، مکان تھے، قلعے، اسلحہ، یہ ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے، بلکہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے پوری دنیا بھی کسی کو نہیں بچا سکتی، پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے کسی کو اللہ پاک کے عذاب سے، قید سے نہیں بچا سکتی۔ اللہ کا عذاب اس میں مسلط ہو کے رہتا ہے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ڈال دیا اللہ نے ان کے دلوں میں روب، بنو نذیر قبیلے کے یہودی تھے، ان کے دلوں میں اللہ پاک نے مسلمانوں کا روب ڈال دیا۔ پھر کیا ہوا؟ یخربون بیوتهم بأیدیہم، برباد کر رہے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنے ہاتھوں اپنے گھروں کو ڈال رہے تھے، جو بڑے گلے مضبوط مکان بنائے رہنے کے لیے، اس لیے کہ مسلمان نہیں میں رہے ہمارے بعد، اور دوسری اس لیے ڈال رہے تھے کہ ان کے مکانوں بڑی قیمتی لکڑی لگی ہوئی تھی، وہ لکڑی ساتھ لے جا رہے تھے، ٹاٹا کے مکانوں کو، جہاں جائیں گے لکڑی ساتھ لے جائیں گے ہم اپنے مکانوں کو، اچھی لکڑی جا رہے تھے، برباد کر رہے تھے اپنے کرموں کو اپنے ہاتھوں سے۔ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والے بھی اپنے ہاتھوں سے کر اٹھا رہے تھے، ایمان والے بھی کروں کو گرا رہے تھے غصہ دلانے کے لیے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والو، دیکھنے والو، عبرت پکڑو، دیکھو اللہ کے رسول کے دشمنوں کیا انجام ہوا، جو اتنے مضبوط تھے، باڈی گارڈ، جتھے بتے ہیں، قلعے محفوظ، جب اللہ کا قہر آیا، اللہ کے رسول کے دشمن، ان کا حشر کیا ہو، دیکھو پھر کیا انجام ہوا، عبرت پکڑو۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر نہ لکھتا اللہ لوح محفوظ میں ان پر
جلا وطن کرنا، یعنی ان کو جلاوت کرنا اللہ کے لوح محفوظ میں نہ لکھ رہا تو پھر کیا ہوتا لعذبہم فی الدنیا، اللہ ان کو دنیا میں عذاب دیتا ہے، جیسے قوم عاد پہ عذاب آیا، قوم سمود پہ، یا بنو قریظہ مارے گئے، اس طرح اللہ پاک ان پہ دنیا میں عذاب مسلط کر دیتا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، یہ جلا وطنی کی وجہ سے دنیا کے عذاب سے گئے بچے، لیکن ان کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ آگ ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے اللہ کے عذاب کی سزا میں آئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی کیا کی ہے؟ مخالفت کی ہے۔ دو گناہ ہوئے ان سے، ایک تو عہد کو توڑا، ایک کفر شرک کیا، ایک کفر کی شرک کیا انہوں نے، یہودیوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی جو عہد تھا اس کو توڑا، عہد کو توڑا، اس کی وجہ سے دنیا میں جلا وطن ہو گئے، اور جو کفر شرک کیا اس کی اصلاح کیا ہے؟ دن قیامت کے آگے میں جائیں گے۔ اس لیے کہ مخالفت کی انہوں نے اللہ کے رسول کی، وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں، پھر معافی نہیں ہے اس کو جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے اپنے پلوں کے دروازے بند کر لیا، التر محفوظ ہو گئے۔ جب یہ نانا نکلے تو اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں سے کہا جو ان کے باغوں کے درخت ہیں نا ان کو کاٹو، اکھاڑ کے آگ لگاؤ تاکہ غصہ کھا کے باہر نکلے، پھر ان کی جنگ ہو، کاٹو۔ تو صحابہ کرام نے کاٹے ان کے باغوں کے درخت سے، لوہے وغیرہ کاٹی، کچھ نہیں بھی کاٹی۔ اللہ پاک فرماتے ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، جو تم نے کھجوروں کے درخت کاٹے یا جو تم نے ان کی جڑوں پہ ان کو کھڑا رہنے دیا، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ سب کچھ کس کے اذن سے ہوا ہے؟ اللہ کے، جو چھوڑ دیے بوٹے ہیں جی وہ بھی اللہ کی عظمت دی تھی، اللہ کے جو کاٹے ہیں تم نے ان کے درخت وہ بھی کس کے حکم سے کاٹے ہیں؟ اللہ کے۔ وَلْيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، یہ اس لیے ان کے باغوں کے درخت کاٹے گئے تاکہ اللہ ایمان والوں کو عزت دے اور ان فاسقوں کو کیا کرے؟ رسوا کرے، ذلیل و خوار کرے۔ وما فاء اللہ علی رسول منہم، اور جو مال لٹایا اللہ نے اپنے رسول پہ ان بنو نذیر قبیلے کی طرف سے، یعنی یہ چلے گئے پھر وہ مال کس کا ہو گیا؟ مسلمانوں کا ہو گیا، زمین علاقہ اللہ سارے مسلمانوں کا۔ جو مال لٹایا اللہ نے اپنے رسول پہ ان کی طرف سے، یعنی بنو نذیر قبیلے کی طرف جو مال اللہ پاک نے لٹایا اپنے رسول کو دیا، اس مال کو مال فے، ایک ہوتا ہے مال غنیمت، ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو دشمن سے لڑ کے دشمن کے مال پہ قبضہ کیا جاتا ہے، وہ مال غنیمت ہے۔ دشمن کا لڑائی کر کے جنگ کر کے جو دشمن کا مال آتا ہے جنگ کے اندر، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مال غنیمت۔ اور جو بغیر لڑائی کے دشمن کا مال ہاتھ آ جائے اسے کیا مال فے کہا جاتا ہے، یعنی اللہ نے ویسے ہی دے دیا بغیر لڑائی کی۔ تو اللہ بھائی فرمائے جو لٹایا مال اللہ نے اپنے رسول پہ ان کی طرف سے، یعنی جو مال فے ہے مسلمانوں، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اس مال پہ نہ تم نے گھوڑے دڑائے نہ اونٹ دڑائے، یعنی نہ گھوڑے دڑا کے تم کو لڑائی کرنی پہ نہ اونٹ دڑا کے، ویسے بغیر لڑائی کی تم کو اللہ نے دے دیا۔ ولکن اللہ یسلط رسولہ ولا من یشاء، لیکن اللہ مسلط کرتا ہے اپنے رسولوں کو اوپر جس کے چاہتا ہے، بغیر قتال کے ہی اللہ اگر چاہے تو اپنے رسولوں کو کسی مسلط کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کیا ہے؟ ہر شے پہ قادر ہے، وہ چاہے جنگ کے ذریعے کافروں کا مال مسلمانوں کو دے دے، چاہے بغیر جنگ کے کافروں کو مسلمانوں کو دے دے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ، مال غنیمت جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے، اور مال فے یہ مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوتا، اس کی تقسیم اللہ پاک نے بتلائی ما افاء اللہ علی رسولہ، کہ جو لٹایا مال اللہ نے اپنے رسول میں، جو مال فے ہے، من اہل القری، بستیوں والوں کی طرف سے، ایک بنو نذیر، بنو قریظہ، فدق، یہ جو بستیاں تھیں یہ سب مال فے، ان کی لڑائی نہیں کرنی پڑی ان کے ساتھ، ویسے اللہ پاک نے مسلمانوں کو ان کی مال پہ قبضہ کرا دیا، یہ مال فے ہے، یعنی بستیوں والوں کی طرف سے جو مال اللہ پاک اپنے رسول میں لٹایا مال فے ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فللہ، سب سے پہلے کس کے لیے مال؟ اس مال میں کس کا حصہ ہے؟ اللہ کا حصہ ہے۔ اس میں مطلب علماء بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس مال میں سے اللہ کے حصہ نکالا جائے گا، اور وہ اللہ کا حصہ بیت اللہ شریف پہ خرچ ہوگا، اور بیت اللہ شریف کو ضرورت نہیں ہے پھر دوسری مسجد جو ہے ان پہ خرچ ہوگا۔
کچھ حضرات کہتے نہیں اللہ ہر شے اللہ کی، اللہ نے مال کیا کرنا ہے، یہ جو فرمایا اللہ کے لیے اللہ کا بھی حصہ ہے، یہ اس لیے فرمایا کہ اللہ نے اس مال میں برکت پائی ہے، اس مال میں مال فے میں اللہ پاک نے کیا برکت پائی ہے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ پاک تجارت کے ذریعے مال دیتا ہے، کاروبار کے ذریعے ملازمت، اس طرح اللہ پاک یہ مال خیر یہ بھی اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے مال خیر۔ بہرحال جو مال فے ہے تو اس کی تقسیم یہ ہے کہ اللہ کے لیے والد اور رسول کا بھی اس میں حصہ ہے، والد ذی القربی رسول کے جو رشتہ دار ہیں ان کا بھی حصہ اس کے اندر، ان کا بھی کیا ہے اس کے اندر مال فے میں، رسول کے رشتہ ماں کی طرف باپ کی طرف جو رشتہ دار ہیں ان کا بھی حصہ ہے، والیتاما اور جو یتیم ان کے مال فے میں حصہ ہے، والمساکین جو مسکین ان کے مال فے میں حصہ ہے، وابن السبیل مسافروں کا بھی اس میں حصہ ہے۔ یہ حصہ ان کے اندر کیوں رکھا ان کا اللہ پاک نے، کئی لا یکون دولت بین الاغنیاء، تاکہ نہ ہو دولت درمیان امیروں کے تم میں سے، یہ دولت امیروں میں نہ پھرتے رہے، ان پہ بھی دولت آنی چاہیے، ہمارے غریب جو لوگ ہیں ان پہ ان کے پاس بھی دولت آنی چاہیے۔ یہ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو دے تم کو رسول پس وہ لے لو۔ جی اب یہاں نا مشرک لوگ ڈنڈی مارتے ہیں کہ جو دے رسول تم کو وہ کیا کر لو، لے لو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول جو پیسے دے تم کو لے لو، یہ نہیں مطلب اس کا، یا رسول جو فتح دے تم کو وہ لے لو، سے دے تم کو، یہ چیزیں اللہ پاک نے اپنے پاس رکھی ہیں، یہ کسی کو نہیں دی اللہ پاک نے۔ ما فوق الاسباب جو چیزیں ہیں وہ اللہ پاک نے اپنے پاس رکھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو رسول تم کو حکم دے، یہ مطلب یاد رکھنا۔ جو گمراہ کرتے ہیں دیکھو قرآن میں جو رسول تم کو دے، بچہ دے بچہ لے لو، رزق دے رزق سے دے، گمراہ کرتے بدبخت، اولاد دے اولاد دے، فتح دے، جو بھی دے تم کو ہر شے رسول دیتا ہے، جو دے لے لیا کرو رسول کو۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی طرف سے جو اللہ کا حکم دے تم کو رسول وہ لے لو، اور ومان حاق مانو، اور جو چیز جس چیز منع کرے فانتو اس سے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی اللہ کرنے میں اللہ کے حکام پہ عمل کرتے رہو، اگر حکم پہ عمل نہیں کرو گے اللہ کے تو اللہ سخت سزا دے گا۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، مال فے ان کے لیے ہے جو فقیر مہاجر ہیں، سمجھائی بات، جو فقیر مہاجر مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، مطلب سب کچھ وہیں چھوڑ کے آگے تھے، فقیر مہاجر ہیں، مال فے میں ان کا بھی حصہ ہے، مہاجرین کا، فقیر مہاجرین کا۔ یہ فقیر مہاجرین ہے نا، اخرجوا من دیارہم، یہ اپنے گھروں سے اپنے مالوں سے نکالے گئے ہیں، نکلے نہیں، جبرن ظلمن، ان کو اپنے مالوں سے گھروں سے نکالا گیا، ان کا بھی حصہ ہے مال غنیمت مال فے کے اندر۔ اب دیکھیں انہوں نے کس کے لیے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کا اور اللہ کی رضا۔ یعنی انہوں نے مہاجرین نے جو فقیر انہوں نے ہجرت اس لیے کی ہے تاکہ ان کو اللہ کا فضل مل جائے اور اللہ کی۔ اب خمینی یہ لکھتا ہے کہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر جو اللہ کے نبی کے ساتھ لگے ہوئے تھے، چمٹے ہوئے تھے، یہ حکومت کی وجہ سے لگے ہوئے تھے، نعوذ باللہ۔ وہ کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق حکومت اللہ کے رسول ساتھ تھے نا، کہ چمٹے ہوئے تھے، یہ حکومت کی وجہ کی حکومت ہمیں ملے، حکومت کی وجہ سے یہ گھر سے یہ ملے ہوئے تھے۔ اب یہ قرآن نے کیا ہے، انہوں نے ہجرت اس لیے کی ہے تاکہ ان کو اللہ کا فضل مل جائے اور اللہ کی رضا بھی اس لیے ہجرت کی ہے۔ میرے بھائیوں ساری دنیا چپکی ہو سکتی، اللہ قرآن کیا ہے، یہ کہتا ہے کہ حکومت کی وجہ سے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ قرآن کیا کہتا ہے، ہجرت جو کی کس کے لیے کی ہے، اللہ کے فضل کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ وینصرون اللہ ورسولہ، اور مدد کرتے ہیں یہ ما تحت الاسباب، اللہ کے دین کی اور اس کے رسول کی۔ یہ جو مہاجرین فقراء ہیں جی، جن کو ان کے گھروں سے مالوں سے نکالا گیا، اللہ کا فضل اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، اور یہ اور کام کیا کرتے ہیں، یہ مدد کرتے ہیں اللہ کے دین کی، اس کے رسول کی، ما تحت الاسباب، اولئک هم الصادقون، یہ کیا ہے، لوگ سچے ہیں، مہاجرین صحابی کیا کہہ رہا ہے، لوگ کیا ہیں، سچے ہیں، یہ ایمان میں بھی سچے ہیں، انفاق میں بھی سچے ہیں، جی ہاں ہر کام میں یہ کیا ہے، یہ سچے ہیں۔ جب قرآن نے سچے کہہ دیا، بار بار دیکھو صحابہ کی طرف قرآن تعریف کر رہا ہے، جب قرآن نے صحابہ کے بارے میں یہ بھی کہہ دیا اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، یہ سچے ہیں، یہ کفری ہو کامیاب ہے، تو بعد ہی ختم دوسری کتابوں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہم کو۔ قرآن کو چھوڑا ہم کیوں طریق پہ جائیں، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں دفعہ کرو ڈالو،
قرآن کو چھوڑ کے کیوں جائے؟ ایک بات قرآن سے ہی واضح ہو گئی، اللہ پاک کا حکم کو بعد وہ شک رہے ہی نہیں، تو قرآن کو چھوڑ کے ہم دوسری طرف کیوں جائیں؟ کیوں طریقوں ہم قبول کریں؟ والذین تبوؤا الدار، اور وہ لوگ جنہوں نے گھر بنایا مدینے میں، یہ انصار مدینہ، جنہوں نے گھر بنایا، ان کے گھر کہاں تھے؟ مدینے کے اندر تھے، انصار مدینہ گھر مدینے میں تھے، گھر بنایا مدینے میں، والایمان من قبلہم، اور مہاجرین مسلمانوں کے مدینے میں آنے سے پہلے انہوں نے ایمان بھی قبول کر لیا۔ انصار مدینہ نے گھر کہاں بنایا؟ مدینے میں، اور مہاجرین مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے مدینے میں انہوں نے کیا کر لیا؟ ایمان کو بھی قبول کر لیا جی۔ اللہ کہتے ہیں ان کے گھر کہاں تھے؟ مدینے میں۔ کہتے ہیں کہ اپنے کھنڈ پہ چوہا بھی شیر ہوتا ہے، اپنے گھر پہ ہر آدمی شیر ہوتا ہے، دلیر ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے گھروں کی وجہ سے ان صحابہ کے کوئی فخر نہیں تھا، کوئی غرور نہیں تھا، حالانکہ گھر مدینے کے اندر تھے، برادری کافی قبیلہ تھا، لیکن مدینے میں کر ہونے کے باوجود ان میں کوئی فخر، کوئی تکبر والی بات نہیں تھی۔ ہاں جی، یہ کیا کرتے تھے؟ یحبون من ہاجر الیہم، پسند محبت کرتے تھے اس سے جو ہجرت کرتا تھا ان کی طرف، جو مکے سے ہجرت کر کے مہاجر آتا تھا نا، اس سے کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ یہ محبت کرتے تھے۔ ہاں، بلکہ انصار مدینہ نے مہاجرین کو اپنے مال میں شامل کر لیا، ہاں جی، اپنی زمینوں میں شامل کر لیا، اور جس کی 2 بیویاں تھیں اس نے کہا کہ اگر تو شادی کرنا چاہتا ہے میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اسے تو شادی کر لے، ہاں جی، اس سے تو شادی کر لے۔ ماں کی شادی لوگ کرتے ہیں، ماں باپ فوت ہو جائے تو ماں کی شادی کرتے ہیں لوگ، کیا کر دیتے ہیں؟ اگر باپ فوت ہو جائے تو ماں کی شادی کرتے ہیں نا لوگ، دوسرے کر دیتے ہیں۔ بیٹی کی شادی کرتے ہیں لوگ، بہن کی شادی کرتے تھے، لیکن بیوی کو طلاق دے کے دوسرے کی شادی کوئی نہیں کر رہی، رسول اللہ کے غلاموں نے کی ہے، غلاموں نے کیا ہے، جس کی 2 بھی فرمایا کہ اگر چاہتا ہے تو ایک کو طلاق دے تو اسے نکاح کر لے۔ یہ قربانی صحابہ کرام نے کرنا، یہ بیوی والی قربانی، ماں کا نکاح کر دیتے ہیں لوگ دوسری جگہ، بیٹی کا، بہن کا، بیوی کو طلاق دے کے اس کا نکاح دوسری جگہ کوئی نہیں کرتا، یہ قربانی صحابہ کرام نے دی، یہ کام صحابہ کرام نے کیا ہے۔ فرمایا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور نہیں پاتے اپنے سینوں میں کوئی تنگی اس چیز سے جو چیز مہاجرین کو دی گئی، جو چیز مہاجرین کو دی جاتی تھی، تو اس چیز کی وجہ سے اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں پا سکے، ان کو دے دی ہم رہ گئے، ان کو دے دی ہم، یہ کوئی تنگی نہیں محسوس کرتے اپنے دلوں میں انصار مدینہ۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بنو قریظہ یہودی چلے گئے اپنے علاقے، قلعے وغیرہ مینے چھوڑ کے چلے گئے، تو اللہ کے نبی نے یہ 2 قبیلے اوس اور خزرج، ان کو انصار مدینہ کہا جاتا ہے، تو ان کے سردار سے اپنا سعد بن معاذ، ایک قبیلے کا سردار تھا سعد بن عبادہ، یہ 2 قبیلے تھے جن کو انصار مدینہ کہا، اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے، یہ دونوں مسلمان ہو گئے، اور ان کے سردار بھی 2 تھے 2 قبیلوں کے، ایک قبیلے کا سردار تھا سعد بن معاذ، دوسرے کا سعد بن عبادہ، تو ان کو بلا لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو تم مسلمان تمہارے پاس آئے مہاجر، تم نے اپنے گھروں میں جگہ دی، تمہارے گھروں میں رہ رہے ہیں جی، تو اب مال غنیمت مال فیع اللہ نے دیا ہے، بنو قریظہ کا جو قلعے ہیں، مال ہے، باغات ہیں، سارے کے سارے ہیں جی، تو اگر یہ مال تمہاری رائے کے مشورے کے مطابق، خوشی کے مطابق تم خوش ہوئے پسند کرتے ہو، یہ سارے کا سارا مال مہاجرین کو دے دیا جائے، تمہارے گھر بھی خالی ہو جائیں گے، تمہارے گھروں میں رہ رہے ہیں اور اپنے پاؤں میں کھڑے بھی ہو جائیں گے، اگر تمہاری مرضی ہے، تمہاری خوشی ہے، تم چاہتے ہو تو ایسے ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مشورہ لیا دونوں سرداروں سے، مہاجر تمہارے گھروں میں رہ رہے ہیں، تم نے کر دی، اللہ تم نیکی دے گا، لیکن اب کافی مال آ گیا بنو قریظہ کا، تو یہ مال ان کو دے دیتے ہیں، تمہارے گھر خالی ہو جائیں گے، وہ اپنے گھر بنا لیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے، تمہارا کیا رائے ہے؟ تو ان دونوں سرداروں نے بھی کہا، بلکہ سب انصار نے کہا کہ اللہ کے محبوب، جو ان کے پاس ہمارا مال ہے، گھر ہے، وہ بھی ان کے پاس رہے گا، اور وہ سارا بنو قریظہ کا وہ بھی سارا ان کو دے دو، ہم سارے خوش ہیں۔ یہ نبی کے ساتھ
جو ہمارے کاروبار وہ بھی ان پہ رہے گا. جو بنو قریظہ کا مال آیا ہے مال سے وہ سارا ان کے ہم راضی ہم خوش ہیں. تو اللہ کے نبی نے خوش ہو کے پھر ان کے حق میں دعا فرمائی تھی. ان کے حق میں دعا مانگی اللہ کے نبی نے. یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں پاتے وہ اپنے سینوں میں کوئی تنگی اس چیز سے جو چیز مہاجرین کو دی جائے. اور وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ترجیح دیتے ہیں وہ اپنے نفسوں پہ. یعنی مہاجرین کو کیا دیتے ہیں؟ اپنے نفسوں پہ کیا دیتے ہیں؟ ترجیح دیتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ چاہے وہ خود ہی فاقے سے کیوں نہ ہوں, ضرورت مند ہوں, خود ہی کیوں ضرورت مند نہ ہو فاقے تو پھر بھی وہ مہاجرین کو اپنے نفسوں پہ کیا دیتے ہیں؟ ترجیح دیتے ہیں. جس میں آتا ہے کہ ایک وہ غریب صحابی تھا, اس کے گھر کوئی صدقے وغیرہ سری دے دیا, کسی صحابی کے گھر غریب تھا. تو اس نے دیکھا کہ یہ مجھ سے زیادہ غریب فلاں ہے, اللہ کے نبی وہ سری اس کے گھر دے دی. تو دوسرے نے دیکھا کہ مجھ سے زیادہ تیسرا ہے وہ غریب ہے, اس کے دے دی. وہ سری 7 گھروں میں پھر کے پھر پہلے گھر میں آ گئی. نہیں سمجھے؟ سری غریب آدمی اللہ کے صحابی تھا, اس کو دے گیا. اس صحابی میں نہیں غریب, فلانا غریب ہے, وہ سری اسے اس کے گھر دے دی. دوسرے تیسرے کا تیسرے چوتھے کا پھر 7 پھر پہلے کر دیا. یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ کہ وہ اپنے آپ پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, خواہ کتنے ضرورت مند کیوں نہ ہو, کتنے فاقہ کیوں نہ, پھر بھی وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. اور جنگ یرموک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 صحابی زخمی پڑے تھے. ایک نے پانی مانگا, پانی اس پر لایا گیا, اس نے کہا نہیں مجھے رہنے دو, جو دوسرا ہے اس کو پیا دے, اس کے پاس لے لو. پانی دوسرے کے پاس گیا, انہوں نے تیسرے کے پاس ہے, چوتھے کے پاس ہے, 7ویں کے پاس پانی گیا, 7 صحابہ کے بغیر پانی کے شہید ہو گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ اللہ پاک ہمارے کہ وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں پہ دوسروں کو, خواہ وہ خود ہی حاجت مند کیوں نہ ہو, بھوکے کیوں نہ ہو, لیکن دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے آپ پہ. نبی کے صحابہ تو ان کو کہتے ہیں لوگ اللہ باللہ یہ خائن تھے جی, یہ منافق تھے, استغفر اللہ, یہ بے ایمان تھے, یہ اعتراض کرتے ہیں لوگ. جی ہم مسلمانوں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے, صحابہ کے نقطہ چینی کر رہے ہیں. قرآن بار بار کی تعریف کر رہا ہے صحابہ کرام کی, تو یہ نقطہ چینی کر رہے ہیں. جی میں کہہ رہا ہوں جو نبی کے صحابی کو بے ایمان کہتا ہے وہ خود بے ایمان ہے. جو نبی کے صحابی کو جو وہ خود جہنمی ہے, جو منافق وہ خود بے ایمان منافق ہے. نبی کے صحابہ قرآن بیان تعریف کرتا ہے, نبی کا فرمان تعریف کرتا ہے. اللہ کے نبی کے صحابہ کو تاریخ میں نہ دیکھو, قرآن میں دیکھو, نبی کے فرمان دیکھو, قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے, نبی کا فرمان کے بارے میں کیا ہے. اور میں یوں کہ شح نفسی, اللہ کے نبی کے سب صحابہ سخی تھے, اللہ کے رسول میں خرچ کرتے تھے, بخل نہیں کرتے تھے. اللہ ممیوں کا جو شخص بچا لیا گیا اپنے نفس کے بخل سے, یعنی جو بخل نہیں کرتا, فاولئک هم المفلحون, یہ لوگ کیا ہیں, فلاح پانے والے ہیں. والذین جاؤوا من بعدہم, مال فہ میں سے ان کا بھی حصہ ہے جو ان کے بعد آئے, یعنی جنہوں نے مہاجرین انصار کے بعد اسلام قبول کیا, ان کا بھی مال فہ میں حصہ ہے. تو فرمایا یقولون ربنا, وہ بعد میں آنے والے کیا کہتے ہیں, ربنا ہمارے رب, اغفر لنا, بخش دے تو ہم کو, ولی اخواننا الذین, اور ہمارے ان بھائیوں کو, سبقونا بالایمان, جنہوں نے ہم سے ایمان میں سبق کی ہے, یعنی ہم سے پہلے سبق ایمان لے آئے ہیں نا, تو ان کو کیا کرے, ہمارے بھائیوں کو بخش دے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, اور نہ کر تو ہمارے دل میں کھوٹ واسطے لوگوں کی جو ایمان لائے. یعنی مومن کی کا کھوٹ مومن کے دل میں نہیں ہونی چاہیے. مومن کا بوجھ و حد کنارہ مومن کے دل میں نہیں ہونی چاہیے, بلکہ مومن کے دل میں ہمدردی ہونی چاہیے, محبت ہونی چاہیے. جی ربنا انک رؤوف الرحیم, ہمارے رب جی ہماری دعاؤں کو قبول فرما, کیوں تو کیا ہے, تو شفقت کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی بولی آسمان میں زمین میں, وہ العزیز الحکیم, وہ عزیز ہے, غالب حکمت والا ہے. والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب, وہی جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں کفر کیا اہل کتاب سے, من دیارہم کے گھروں سے, اول پہلی مرتبہ جمع کر کے, ما ظننتم نہیں کیا خیال تھا تمہارا, یخرج کہ نکلے نہیں, وہ ظنوا, اور خیال کیا انہوں نے, انہم بے شک وہ, مانعتہم حصونہم, بچائیں گے ان کو ان کے کلے, من اللہ اللہ کے عذاب سے, فآتاہم اللہ, ان کے پاس آیا اللہ کا عذاب, من حیث لم یحتسبوا, وہاں سے جہاں تو وہاں نہیں کر سکتے تھے, وقذف فی قلوبہم الرعب, اور ڈال دیا اللہ نے ان کے دلوں میں رعب کو, یخربون بیوتہم بایدیہم,
برباد کرتے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے، بھائی ایمان والوں کے ہاتھوں سے. فاعتبروا یا اولی الابصار، عقل والو عبرت پکڑو اے دیکھنے والو آنکھوں والو. فلولا ان كتب الله عليهم العذاب، اگر نہ لکھ دی ہوتی اللہ پاک نے ان پہ، نہ لکھ دیا ہوتا اللہ پاک ان پہ جلاوت ہونا، العذاب البتہ عذاب دیتا اللہ ان کو دنیا میں، ولهم في الآخرة عذاب الواسع، آخرت میں عذاب یاد کا. ذالک بأنهم شاقوا الله ورسوله، اس لیے کہ مخالفت کی انہوں نے اللہ کی اس کے رسول کی. ومن يشاق الله، اور جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی، فإن الله شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. ما قطعتم من لینۃ، جو بھی تم نے کھجور کے درخت کاٹے اور ترکتموها قائمۃ علی اصولها، چھوڑ دے تم نے ان کو کھڑے علی اصولها کی جڑوں پہ، فبإذن، سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوئے والی الفاسقین. یہ کھجور کے درخت اس لیے کٹوائے گئے تاکہ ایمان والوں کو عزت ملے اور یہ فاسق لوگ خار ہوں. وما افاء اللہ علی رسولہ، جو مال اتایا اللہ نے اپنے رسول پہ، منہم ان بنو قریظہ قبیلے کی طرف سے. فما اوجفتم، پس نہیں توڑائے تم نے اس مال پہ گھوڑے، ولا رکاب اور نہ اونٹ، ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، لیکن اللہ مسلط کرتا ہے اپنے رسولوں کو بغیر قتال کے، علی من یشاء، جس پہ چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے. ما افاء اللہ علی رسول، جو مال لٹایا اللہ نے اپنے رسول من اہل القرى، ان بستیوں والوں کی طرف سے، بس واسطے اللہ کے، ولی رسول کے لیے، ولی ذی القربى، رسول کے رشتہ داروں کے لیے، ولی یتیموں کے لیے، مسکینوں اور مسافروں کے لیے. یہ اس لیے ان کی طرف مال لٹایا جائے گا، ان کا حصہ اللہ پاک رکھا، کئی لا یکون، تاکہ نہ ہو دولت بین الاغنیاء، درمیان امیروں کے تم میں سے. وما آتاکم الرسول، اور جو اللہ پاک کی طرف سے اللہ کے رسول کوئی تم کو حکم دے، فخذوہ، اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اس چیز سے منع کرے تم کو، فانتہوا، اس سے باز آ جاؤ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. للفقراء الذین، للفقراء المہاجرین الذین، فقیروں کے، وہ فقیر جو مہاجر ہیں، الذین، وہ مہاجر اخرجوا، نکالے گئے، من دیار، اپنے گھروں سے، اپنے مالوں سے، یبتغون، تلاش کرتے ہیں، فضل من اللہ، اللہ کا فضل، اس کی رضا، وینصرون اللہ ورسولہ، اور مدد کرتے ہیں وہ ما تحت الاسباب، اللہ کے دین کی، ورسول، اور اس کے رسول کی. اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ جنہوں نے گھر بنایا مدینے میں، والایمان، اور ایمان کو قبول کر لیا، من قبلہم، مہاجرین کے مدینے میں آنے سے پہلے، یحبون من ہاجر الیہم، محبت کرتے ہیں اس سے ہجرت کی طرف ان کی. ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، نہیں پاتے اپنے سینوں میں کوئی تنگی، مما، اس چیز سے وہ جو مہاجرین کو چیز دی گئی، ویؤثرون، ترجیح دیتے ہیں علی انفسہم، اپنے نفسوں پہ، ولو کان بہم خصاصہ، ترجیح دیتے ہیں مہاجرین کو اپنے نفسوں پہ اگرچہ خود ضرورت مند ہوں. ومن یوق شح نفسہ، جو بچا لیا، جس نے بچا لیا اپنے نفس کو بخل سے، فاولئک هم المفلحون، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں. والذین جاءوا، اور وہ لوگ جو آئے من بعد، ان کے بعد، یعنی مہاجر انسان کے بعد ایمان لائے، یقولون، وہ کہتے ہیں بعد میں آنے والے، ربنا، رب ہمارے، اغفر لنا، بخش دے ہم کو، ولاخواننا الذین، ہمارے ان بھائیوں کو، سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان لائے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، تو ہمارے دلوں میں کھوٹ واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. ربنا، ہمارے رب، انک رؤوف رحیم، بے شک شفقت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. جزاکم اللہ. بھائی بندو سماج رکھنا ہے، یہ صحیح کامیاب زائد میں نہیں لائے گا، پھر لے لیں گے ابھی. صحیح